بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاسٹ لیکچر میں ہم مسلم مفکرین کی تعلیمی خدمات میں ابن سینا کو پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے ان کا تعارف، تعلیمی تصورات اور مقاصد تعلیم پڑھ لیے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ان کے نصاب تعلیم کو۔ ابن سینا نے جو ہے ایز سچ براہ راست جو ہے وہ نصاب کے حوالے سے کوئی بات نہیں کہی ہے، مگر کیا ہے انہوں نے علوم کو 3 مدارج میں 3 درجوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس میں نمبر 1 پر ہے اعلیٰ علوم، نمبر 2 پر ہے دنیاوی علوم، اور تیسرے درجے میں جو آتے ہیں وہ ہیں وسطی علوم۔ تو پہلے درجے میں جو ہیں وہ ہیں اعلیٰ علوم، ایسے علوم جن کا مادے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور وہ علوم ہیں جو حکمت و دانش اور عقل مندی پر مبنی ہوتے ہیں۔ ان میں فلسفہ، منطق اور اخلاقیات وغیرہ جو ہیں وہ شامل ہیں۔ دوسرے درجے میں آ جاتے ہیں دنیاوی علوم۔ ان علوم کا تعلق جو ہے یہ ہماری مادی دنیا سے ہیں، ہم مادے سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا علم کیمیا ہے، علم طبیعات ہے اور علم طب وغیرہ شامل ہیں اس میں۔ تیسرے درجے میں آ جاتے ہیں وسطی علوم۔ وہ علوم ہیں جن میں کچھ خصوصیات جو ہیں وہ مادی دنیا سے ہوتی ہیں اور کچھ خصوصیات جو ہیں وہ ما بعد الطبیعاتی خصوصیات یا اس دنیا سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی ان کی جو کچھ خصوصیات ہیں، کچھ پہلو جو ہیں وہ مادی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ما بعد الطبیعاتی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان علوم میں جو ہیں وہ علم ہندسہ ہے، علم فلکیات ہیں، فن موسیقی اور حساب وغیرہ جو ہیں وہ شامل ہیں۔ حکمت تدریس۔ ابن سینا کی حکمت تدریس کی جو ہے وہ کوئی بھی تفصیل دستیاب نہیں ہے، مگر کیا ہے کہ ابن سینا جو ہیں وہ عملی مدرس تھے، یعنی عملی استاد تھے۔ وہ طب اور فلسفے کا درس دیتے تھے۔ اگر ہم ان کی زندگی پر نظر ڈالیں تو انہوں نے اس زمانے کے جو عام اساتذہ تھے انہی کی طرح اپنی رات کا ایک حصہ جو ہے وہ مطالعے کے لیے وقف کر رکھا تھا، اور یہی چیز جو ہے وہ طلباء کے لیے مشعل راہ ہے، ان کی زندگی کو سدھارنے کے لیے جو ہے وہ ایک مشعل کی مانند ہے۔ انہوں نے طلباء کو کچھ ہدایات بھی دی ہیں، اور یہ ہدایات ہیں ان میں نمبر 1 پر ہے جی کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے جو ہے ان کے نزدیک خلوص کا ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے خصوصی نیت جو ہے وہ ضروری ہے، اور جہاں تک بھی ہو سکیں طلباء جو ہیں وہ ریاکاری سے، چلاکی سے بچیں۔ پھر نمبر 2 پر ہے اسلامی عبادات اور شعائر کی پابندی کریں، اسلامی قوانین کی پابندی کریں، جن میں کیا ہے نماز ہے اور روزہ وغیرہ شامل ہے۔ نمبر 3 پر ہے جی جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے کہ لذتوں کا استعمال بلا ضرورت نہ کیا جائے۔ انہوں نے بلا ضرورت جتنی بھی ہماری لذتیں ہیں، آسائشیں ہیں، سہولتیں ہیں، ان کے استعمال سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے، جو کہ جسمانی صحت کے لیے مضر ہیں۔ پھر نمبر 4 ہے عقل اور سعادت کے حصول کے لیے جو ہے دنیا مافیہ سے بے نیازی ضروری ہے، یعنی اگر کوئی بھی کامیابی حاصل کرنی ہے، عقل حاصل کرنی ہے، سعادت حاصل کرنی ہے، تو کیا ہے اس دنیا سے بے نیازی ضروری ہے، اس دنیا سے لاپرواہی ضروری ہے، جب تک آپ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں کرتے ہیں۔ استاد اور شاگرد کے تعلقات۔ انہوں نے شاگرد کو جو ہے وہ ایک وصیت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم کو سب سے پہلے اور سب سے آخر میں خدا کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنی آنکھوں میں اس کے دیدار کا سرما لگانا چاہیے، یعنی تمہارے دن کا آغاز اور تمہارے دن کا اختتام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر ہی ہونا چاہیے، اور اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے جو ہے وہ سارے کام جو ہیں وہ کرنے چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ پھر طلباء جو ہیں وہ اپنے پاؤں پر کھڑے رہنا سیکھیں۔ پھر انہوں نے طلباء کو وصیت کی ہے کہ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے بہتر حرکت جو ہے وہ نماز ہے، اور سب سے بہتر سکون جو ہے وہ روزہ ہے، سب سے مفید اور اعلیٰ نیکی صدقہ و خیرات ہے، اور سب سے رائگاں کوشش جو ہے وہ ریاکاری اور چلاکی ہے، یعنی ریاکاری سے کوئی بھی چیز حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ عمل جو ہے وہ بیکار اور ضائع جائے گا۔ جو خلوص نیت سے کیا جائے اور بہترین نیت سے کیا جائے وہ عمل ہے اور وہی علم ہے۔ لذتوں کا استعمال اتنا ہونا چاہیے جس سے آدمی کا وجود قائم رہے یا نوع انسانی کو بقا حاصل ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فرمایا ہے کہ شرعی قواعد کی پابندی میں کوئی بھی رکاوٹ نہ آئے، اور جسمانی عبادات کا ہمیشہ انسان کو پابند رہنا چاہیے، جتنا بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک رہنا چاہیے، ایسے کام کرنے چاہیے جس سے اس کی خوشنودی اور رضا جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔